ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، یہ سورہ عبس مکی صورت جس کی 42 آیا، جس کی 42 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ یہ مکی صورت ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کو جس وقت آپ نے کھل کر کرنا شروع کیا، اور دار ارقم کی وہ 3 سالہ تبلیغ اور دعوت جو چھپ کر کی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی برکت سے پھر تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنا شروع کر دی، کہ جس کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی حرم کے اندر کافروں نے مارا پیٹا اور آپ بے ہوش ہوئے اور قریب مرنے کے ہو گئے، اور اس حال میں آپ کو بچا کے گھر لایا گیا۔ مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، یہ حدیث نہیں ہے جس کو ہم اکثر لوگ ہمارے مواعظین بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، جیسے تمہارے بادشاہ ویسے تمہارا دین۔ یہ دونوں مقولے ہیں، اگرچہ یہ مقولے بڑے ہی قیمتی ہیں اور بڑے ہی متبحر علماء کے بزرگوں میں سے یہ 2 جملے ہیں کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، اور جیسے تمہارے حکمران ہوں گے ویسے تمہارا دین ہوگا۔ اعمالکم اموالکم، اور دوسری بات کیا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگوں کا دین ان کے حکمران ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر تبلیغ کے اسلوب میں بھی اس بات کو اگرچہ اولیت یا اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن ایک کوشش ہوتی ہے کہ قبیلے کا سردار ایمان لے آئے، ملک کا بادشاہ دعوت کو قبول کر لے، جیسے نجاشی نے قبول کی، تو اس کی برکت سے پھر پورا قبیلہ اور پوری رعایا کا اسلام میں آنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس صورت کے نزول کی وجہ بھی یہی تھی۔ میں نے اس لیے ساری تمہید کیوں باندھی ہے کہ کچھ مفسرین نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو پیش کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب کیا، حالانکہ یہ عتاب یہ کوئی غصے والا عتاب نہیں ہے۔ اپنی اولاد پر بعض مرتبہ انسان غصے ہوتا ہے، لیکن اس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے اور اس سے محبت اور پیار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر وہ غصہ کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ کے پاس عباس بن عبد المطلب بھی بیٹھے ہیں، اور آپ کی دربار میں عتبہ بھی بیٹھا ہے، آپ کے دربار میں شیبہ بھی بیٹھا ہے، اور آپ کے دربار میں ابو جہل بن ہشام بھی بیٹھا ہے۔ اب یہ سارے جو حضرات جو اپنے قبیلے کے سردار کہلاتے تھے، ان میں ابی بن خلف بھی تھا اور امیہ بن خلف بھی تھا، یہ دونوں خلف کے بیٹے دونوں، اور یہ بھی موجود تھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت و تبلیغ کی گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ اسلام عمر کی وجہ سے جرت والا اللہ نے بنا دیا تھا، اور اس طریقے سے سید عمر فاروق کا اسلام میں داخل ہونا بھی اسلام کی اعلانیہ تبلیغ اور دعوت کا ذریعہ بن گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ گفتگو شروع کی ہوئی تھی کہ اتنے میں حضرت ابن مکتوم، ابن ام مکتوم، عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ آپ کی مجلس میں آئے، اور آتے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمک اللہ، مجھے بھی وہ کچھ بتاؤ، مجھے بھی وہ کچھ سکھاؤ جو کہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیونکہ نابینا تھے، ان کی نظر ان کو کچھ نہیں آ رہا تھا، تو صاف ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور گفت و شنید کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے درمیان، اور وہ کچھ سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ انہوں نے جلدی کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی سکھاؤ، ابھی بات کو آگے مت بڑھاؤ تاکہ میں بھی آپ کی بات سن لوں، مجھے آنے دو۔ اور پھر آپ نے جواب نہ دیا، تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے دوبارہ پھر کہا، تو یہ کافی 3-4 مرتبہ انہوں نے اصرار کر کے جب یہ لفظ کہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف سے اپنے منہ کو پھیر لیا اور اپنی پیٹھ پھیر لی، اور جب پیٹھ پھیری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑے سے ناگواری کے اثرات آئے، لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گفتگو دعوت و تبلیغ میں محو تھے اور اس کے اندر آپ مصروف تھے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اب یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ یہاں پر عتاب ظاہری طور پر تو ضرور ہے، مگر اس عتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے والہانہ محبت کا انداز بھی ہے، کہ جس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ وما یدری کا، ورنہ اگر عتاب ہوتا تو آپ کو یہ نہ کہا جاتا کہ آپ کو تو علم ہی نہیں کہ کون زیادہ تزکا اور مزکی ہے، کون زیادہ تزکیہ نفس حاصل کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اگر الفاظ جو شروع کے وحی کے ظاہراً عتاب والے تھے، مگر ان عتاب والے الفاظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً ہی ساتھ تشفی کی گئی کہ وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم، آپ تو نہیں جانتے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں، اے محبوب آپ ان دونوں کو نہیں جانتے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، جس کا ظاہر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، شاہانہ ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، عالمانہ ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے، ادیبانہ ہوتا ہے، اور ہر لحاظ سے اس کی وجاہت اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں اللہ نے یہاں 2 گروہ بنا دیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ کون ظاہری طور پر مہذب ہے اور باطنی طور پر اندھا ہے، اور باطنی طور پر اندھا ہے، اور اے محبوب آپ کو معلوم نہیں کہ کون ظاہری طور پر تو اندھا ہے اور اس بیچارے کو وہ تہذیب نہیں جو کہ بڑے بڑے سرداروں کو ہے یا ادیبوں کو ہے، علماء کو ہے، وہ عام سا انسان ہے۔ آپ کے مجلس کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ بہت بڑے اہل مال ہیں یا اہل علم ہیں، یا وہ بھی ہیں آپ کے مجلس میں جو بالکل کورے ہیں اور بالکل نادان ہیں، جنہیں علم نہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو کیسے ہم آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹھ لے جائیں، بچے کو بیٹھ لے جائیں، تو ایسی صورت میں آپ کیسے ان کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے یہ بات واضح کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قصور نہیں،
کیونکہ آپ ظاہری طور پر آپ کے پاس بھی بندے موجود ہیں، باطنی طور پر بھی لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. کچھ ظاہری خد و خال کے ساتھ آتے ہیں جو بڑے ہی مدبر لگتے ہیں، بڑے ہی اہل علم لگتے ہیں، جیسے ابو جہل وغیرہ بڑے عالم تھے، اور اسی طرح تورات اور انجیل کا حافظ تھا، یعنی مشرک ہونے کے باوجود وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا اور یاد کرتا تھا. ایسے ہی اتبا بھی تھا، اور اس میں ابی بن خلف بھی تھا، اور امیہ بن خلف بھی تھا. تو اب یہ بات ساری واضح ہو گئی کہ اب آپ کے مجلس میں وہ بھی ہیں کہ جن کے ظہر تو مہذب نہیں، وہ ظہراً تو آنکھوں سے اندھے ہیں مگر دل کے وہ اندھے نہیں ہیں. اس لیے قرآن پاک کے اندر اگر تفصیل سے مطالعہ کیا جائے تو تفسیری آیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دل کے اندھے ہوتے ہیں، جن کو قرآن نے دل کا اندھا کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ اور سمود کی قوم میں ایسے لوگ تھے جو جن کو سیدھا راستہ بھی دکھایا گیا مگر انہوں نے اپنے دل کے اندھے پن کی وجہ سے ہدایت کو قبول نہیں کیا. اس لیے یہ معلوم ہو گیا کہ دل کا اندھا بھی ہوتا ہے اور آنکھوں کا اندھا بھی ہوتا ہے. امی کا تعلق، اما کا تعلق، اعما کا تعلق ظاہری آنکھوں کی نابینے ہونے سے بھی ہے اور دل کی آنکھوں کے نابینا ہونے سے بھی ہے. آپ کے علم میں ہو کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو عبداللہ ابن ام مکتوم کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ کسی کا بھی کوئی نسب جب ہوتا ہے تو اس کا نسب اس کے باپ سے ہوتا ہے، اور ان کا نسب ان کی ماں سے بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم تو خاص ایک مخصوص پیغمبر ہیں کہ جن کی ماں کے ساتھ ان کی کنیت ہے کیونکہ ان کے والد نہیں تھے. تو اب یہاں پر کیوں ایسا کہا گیا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن شریح، عبداللہ بن شریح بن مالک، عبداللہ بن شریح بن مالک. یہ شریح کے بیٹے تھے، اور ان کو ام مکتوم کا بیٹا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور خاتون اول اور مومنوں کی ماں حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھی، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت خویلد کے بیٹی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد، یہ خویلد کی بیٹی تھیں، اور خویلد جو تھے یہ ام مکتوم کے بھائی تھے. خویلد کون تھے؟ ام مکتوم کے بھائی تھے. گویا کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے. کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم. کیوں؟ اس لیے کہ ام مکتوم کون تھی؟ حضرت خدیجہ کے والد کی بہن تھی، اور یہ پھوپھی زاد بھی بھائی تھے اور خالہ زاد بھی بھائی تھے. اس لیے کہ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ محترمہ تھی وہ ام ابن مکتوم یعنی عبداللہ کی جو والد تھے ان کی بہن تھی. عبداللہ ابن ام مکتوم یعنی خالہ زاد بھائی کیسے بنتا ہے؟ خالہ زاد بھائی تب بنتا ہے جب اس کی ماں اور اس کی دوسرے کی ماں آپس میں بہنیں ہوں، تب وہ خالہ بنتی ہے نا. تو یوں ہوگا، میں سمجھانے میں مشکل ہو رہی ہے. تو خالہ تب بنتی ہے جب جس کی ماں کی بہن اس کا وہ بیٹا ہو تو وہ اس کی خالہ بنے گی. تو ایسے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ماں تھی، جیسے باپ بھائی تھا ام مکتوم کا، اس کی ماں کا بھائی تھا، ایسے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ماں تھی وہ بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم کی، جو ام مکتوم کا بیٹا تھا اس کے باپ کی بہن تھی. بہرحال یہ اب آپ سمجھ لیں کہ میری سمجھانے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی تصحیح کوئی بعد میں میری کر لے، لیکن اتنا میرے ذہن میں ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور پھوپھی زاد بھائی بھی تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے. اس لیے وہ اپنی کنیت ام مکتوم سے پیش کیا کرتے تھے کہ ایک نسبت ان کی حضور کے خاندان سے دونوں طرف سے نجیب الطرفین ہونے کی حیثیت سے تھی، نجیب الطرفین ہونے کی حیثیت سے تھی. بہرحال مختصر، تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب یہ آئے آپ کی خدمت میں،
اب دیکھیے الفاظ کے قرآن کے اسلوب کو کہ اللہ نے کیسے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو اپنے پیارے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ شریح کے بیٹے تھے ان کا ذکر کیسے کر رہے ہیں. اور یہی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی مسند پر مدینہ میں اپنا جانشین بنایا تھا. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت ابن ام مکتوم کو عطا کیے ہے. گویا کہ آج کا سارا درس عبداللہ ابن ام مکتوم پر ہے، کیونکہ سارا شاہ نزول بھی سورۃ عبس کا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں جو شریح کے بیٹے ہیں. تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنی مسند پر آپ سفر پہ گئے اور پیچھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو جانشین بنایا. اور اسی طرح جنگ قادسیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے، جس وقت انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور بڑھ چڑھ کر اپنے نابینا ہونے کے باوجود بھی اپنا دفاع کر رہے تھے اور دشمن پہ وار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. تو اس دوران آپ کو شہید بھی کیا گیا اور آپ کو شہادت کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. بہرحال یہ ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں تاریخ اسلام کی میں موجود ہیں، جس میں تفصیل سے ان کو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہاں ترجمے کو دیکھیں. عبس وتولی، اور عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. عبس کہتے ہیں معبوس ہونے کو، جس کے معنی ہے اب عبوس سے بھی ہے جس کے معنی عبس یعبس، عابس سے ہے کہ جس کے معنی ترش روئی یا چین بجبی ہونا. چین بجبی ہونا یہ اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تیوری چڑھ جانا، ماتھے پہ بل آ جانا. یہ سارے معنی ہیں، چین بجبی ہو جانا، ماتھے پہ بل آ جانا اور ترش رو ہو جانا، دل کی ناگواری کا اظہار چہرے سے کرنا یا منہ پھیر لینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عبسا وتولی. آپ اللہ تعالیٰ نے یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، غیب کا صیغہ استعمال کیا ہے. یہ بھی دیکھیں، عتاب اپنے حبیب کو دیکھ نہیں کیا، محبت کا اظہار دیکھو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا. اس لیے خیال کرنا الفاظ کے معنی میں بڑی احتیاط ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہا ہے، قرآن کھول کے پیش کرتا ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلعلک باخع نفسک، کہ ایک آیت تھی جس کا معنی یہ ہے کہ آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیوں اتنے اپنے آپ کو تبلیغ میں اپنے آپ کو اتنا ایکسلریٹ کر رہے ہیں، اس قدر آپ اپنے آپ کو ان کافروں کے بارے میں پریشان کر رہے ہیں کہ گلا گھونٹنے کے برابر آپ اپنی آواز کو لوگوں پر برسا رہے ہیں. ایسا مت کیجئے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو یعنی موت کا شکار کر دیں. اور آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یؤمنو، کہ وہ ایمان لے آئیں. حالانکہ وہ لوگ جو ایمان لے آنے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں گے اللہ کی توفیق سے، جن کے من پاک ہوں گے، اور جن کے من پلیت ہوں گے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما علیک الا البلاغ، آپ پر صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے ان تک اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت کو پیش کرنا ہے. آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ آپ نے ان کو ہر حال میں ایمان کے اندر بھی داخل کرنا ہے. آپ کے لیے اتنا ہی ہے وما انت بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے لیے دروغہ نہیں ہے کہ ان کو آپ ہر حال میں اسلام کے اندر داخل کر کے ہی رہیں، اور آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کیجئے. ولا یضیق بصدرک، اور اپنے دل کو تنگ نہ کیجئے ان پر، اور اپنی محبت کا اظہار. واخفض جناحک للمؤمنین، یہاں اللہ تعالیٰ بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہے اس صورت میں بھی کہ ہم آپ سے مومنوں کے بارے میں اپنے پر بچھانے کا حکم کرتے ہیں. واخفض جناحک، جناح کا لفظ کا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مومنوں پر شفقت کے پر پھیلائیں. آپ ان کافروں کی طرف شفقت زیادہ مت کریں، ان کی طرف اپنی توجہ زیادہ مت کریں. بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان کو دعوت و تبلیغ کریں، اور وہ اسلام لے آئیں تو ٹھیک، اگر وہ اسلام نہ لے آئیں تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ان کا پیچھا کریں.
یا ان کے پیچھے پڑ جائیں. آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو کہ آپ کے قریب ہیں، ان کو ڈرائیں. جو کہ آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیں. آپ ان کافروں کو بار بار مت بلائیں. بس اتنا کافی ہے کہ اسلام اور دین کی توحید ان تک پہنچا دی. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ان کو ہدایت دے. اما انشاء یکفر و اما ان تکفر، کہ قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ فلیؤمن او شاء فلیؤمن، اور اگر وہ چاہیں تو قبول کر لیں ایمان کو، اور اگر چاہیں تو وہ انکار کر دیں. آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اللہ یکونوا، یہ حدیث، یہ آیت مجھے بھول رہی تھی. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کہ آپ گلا گھونٹ کر ہلاک ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کو بہت زیادہ بلایا. تو آپ اس لیے زیادہ زور لگاتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس لیے آپ پریشان ہوتے ہیں. آپ کو اتنی پریشانی نہیں کرنی چاہیے. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے اور ہمارے اوپر اس کا حساب ہے کہ ایمان لے آنا ہے یا نہیں لے آنا اس نے. تو اس لیے یہ بات واضح کر دی کہ اما انشاء تکفر، جو قرآن کی آیت میں ایک الفاظ آتے ہیں، بڑے ہی پیارے الفاظ سے ذہن سے نکل رہے ہیں کہ فلیکفر، اگر وہ چاہتے ہیں تو کفر کریں، اگر وہ چاہتے ہیں تو ایمان قبول کریں. ان کو دو دستے ہم نے دے دیے ہیں. وَلَهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو گھاٹیاں ہیں جن میں ایک گھاٹی خیر کی ہے اور ایک گھاٹی شر کی ہے. جو جس گھاٹی کو قبول کرے اس کے لیے ہے. آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے ان کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں. آپ سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پھر آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عبس وتولی، آپ نے منہ موڑا، آپ نے ان سے، یعنی آپ مخاطب کا صیغہ نہیں ہے. عبسا، تیوری چڑھائی، چین بجمی ہوئے، تر شروع ہوا. اب عام صیغہ ہے ماضی کا، تر شروع ہوا، چین بجمی ہوا، وتولا، اور منہ موڑا. کس نے؟ ظاہری بات ہے محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین کو اللہ جیسے کہے، وہ اپنے نبی کو جیسی گفتگو کرے کر سکتا ہے، لیکن ہمیں حق نہیں کہ ہم ان الفاظ کو تابانہ انداز سے پیش کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن کی آیت کو بھی غیب کے صیغے میں پیش کیا ہے. مخاطب کر کے نہیں کہا کہ اے نبی تو نے کیوں منہ موڑا، یا تو نے منہ موڑا، یا تو نے تیوری چڑھائی، نہیں کہا ایسے، بلکہ کہا منہ موڑا ایک شخص نے اور تیوری چڑھائی ایک شخص نے. واہ سبحان اللہ. اب سبق دیا جا رہا ہے حضور کو، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، آخا دھیکو تو سناوا نو کو سرک کی آخا دھیکو تو سناوا نو کو. یہ وہی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سبق بھی بتا رہے ہیں لیکن مخاطب بھی نہیں کر رہے، ادب اور محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ان جاءہ الاعمی، جبکہ آیا آپ کے پاس ایک اندھا. وما یدریک لعلہ، وہ عامہ تھا یعنی آنکھوں سے نابینا تھے، ایک ایسا شخص جو نابینا آپ کے پاس آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں، تیرا قصور نہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ زہر کوئی مہذب ہوتا ہے اور باطن سے وہ اندھا ہوتا ہے، اور باطن سے کوئی، اور زہر سے کوئی اندھا ہوتا ہے اور باطن سے کوئی مہذب ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم نہیں یہ جو کفار جو آئے ہوئے ہیں یہ ظاہراً تو بینے ہیں مگر دل سے یہ اندھے ہیں. ظاہراً تو مہذب ہیں، اندر سے یہ غیر مہذب ہیں. لیکن جو نبینا آپ کے پاس آیا ہے عبداللہ بن مکتوم، وہ ظاہراً تو اندھا تھا لیکن باطناً اس کی آنکھیں بینا تھیں، وہ آپ کی بات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. آپ نہیں جانتے لعلہ یزکا، کہ شاید وہ پاک ہو جائے. آپ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ وہ آپ سے پاکی وصول کرنے کے لیے آیا، اور شاید کہ وہ پاک ہو جاتا اگر آپ اس کی طرف منہ نہ موڑتے. پھر آگے فرمایا او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت پکڑ لیتا. تذکر اصل میں یتذکر تھا کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتا، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا. اور فتنفعہ الذکر، پس آپ کا ذکر، آپ کی نصیحت اس کو فائدہ دے دیتی. فتنفع، نفع بخش ہو جاتی. اب یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مبلغین حضرات پر بعض
तबलीगी हजरात पर ये एतराज होता है कि वो महल्ले में गश्त करते हैं, महल्ले वालों को इकट्ठा करते हैं और उनको कहते हैं कि इस्लाम दीन ये है और उनको दावत देते हैं, उनको तबलीग करते हैं। तो ये तबलीग क्या उनके लिए जायज़ है? तबलीग तो काफिरों को की जाती है। तो जवाब पहला ये है कि मुबल्लिगीन हजरात, तबलीगी जमात वाले, ये जो महल्ले महल्ले में गश्त करते हैं या बुलाते हैं, ये तबलीग नहीं होती बल्कि ये दावत होती है, और दावत इस्लाह की होती है। इसको तज़कीर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तज़कीर कहते हैं। जो तबलीग होती है वो काफिरों को होती है। तबलीग और तज़कीर में फर्क है। तबलीग कहते हैं जो काफिरों को की जाए, और तज़कीर कहती हैं जो अपनों को नसीहत की जाए। यहाँ तबलीगी जमात का जो उसलूब है, वो घर घर में महल्ले महल्ले में जब जाती हैं तो तज़कीर करते हैं, तबलीग नहीं करते, इसलिए उन पर एतराज आपस है। और दूसरी बात, तबलीग तब होती है जब वो मुल्क से बाहर किसी काफिर को या किसी गैर मुस्लिम को जब वो दावत देते हैं तो वो तबलीग होती है, उसको तबलीग कहते हैं। तो अब अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि अपनों को ज्यादा डराना, अपनों से जाके मिलना और उनको नसीहत करना ये ज्यादा जरूरी है उससे कि जिन काफिरों को तुमने दावत और तबलीग की मगर वो ईमान कबूल नहीं किया तो उनके पीछे पड़ जाना जरूरी नहीं है। अब यहां साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने ईमान के कबूल करने के लिए तमाम को आजाद रखा है, मगर ईमान कबूल कर लेने के बाद जो अल्लाह के नेक बंदे मुसलमान हो जाते हैं तो फिर उनकी तबलीग, उनको करना, उनकी तज़कीर करना, उनको नसाह करना, उनकी फिक्र करना, ये काफिर से ज्यादा औला हो जाता है। अब काफिर की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब जिसको तुमने कलमा पढ़ा दिया, अब उसकी नमाज की फिक्र करनी है, उसके रोजे की फिक्र करनी है, ज़कात की फिक्र करनी है, हज की फिक्र करनी है, माँ बाप की फरमाबरदारी की फिक्र करनी है, उनको गुनाहों से बचाना है, शराब से बचाना है, जिना से बचाना है, कत्ल फसाद से बचाना है, सूद से बचाना है। अब ये सारी बातें किसके जिम्मे हैं? मुसलमानों के जिम्मे हैं। और इसको क्या कहते हैं? तज़कीर कहते हैं। और जो बैरून मुल्क जाके किसी काफिर को मुसलमान करने के लिए जाते हैं वो तबलीग कहलाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा युद्रिका लल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, और या आपका ये जिक्र, आपकी तज़कीर, आपकी नसीहत जो आप उनको कर रहे हैं, ये नसीहत अगर आप हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम को करते, फतनफ़अहु ज़िक्रा, उससे उसकी नसीहत जो आपकी काफिरों की है वो इतनी फायदामंद नहीं जितनी कि इसको नफा बख्श होती। आपका जिक्र, आपकी नसीहत, आपका वाज इसके लिए फायदामंद होता। अम्मा मन इस्तगना, मगर जिस शख्स ने आपसे इस्तगना पड़ता, जो शख्स के आपसे मुस्तगनी हुए, जो लोग के आपसे दूर हुए, जिन्होंने आपको शायर कहा, जिन्होंने आपको काहिन कहा, जिन्होंने आपको काज़िब कहा, जिन्होंने आपको साहिर कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको साहिर कहा, शायर कहा, काहिन कहा, मजनून कहा, आप उनकी तरफ जाते हैं, वो तो मुस्तगनी है आपसे। फांत लहू तसद्दा, बस आप फिर भी उनकी तरफ माइल होते हैं। तसद्दा के मानी माइल होना, दरपै होना, उनकी तरफ जाना, तवज्जो करना, फिर भी आप उनकी तरफ तवज्जो करते हैं। अब अल्लाह ताला यहां मुखातिब से बात कर रहे हैं। पीछे सारा का सारे गैब के सिगे हैं। जब अल्लाह ताला ने अब बात की, इस बात की कि आप काफिरों को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, ये मोहब्बत नहीं थी हुजूर की, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इखलास था कि बड़े हजरात जब ईमान कबूल करेंगे तो जहरी बात है उनके पीछे वाले सारे के सारे ईमान में दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, आप उनकी तरफ क्यों तसद्दा कर रहे हैं, आप क्यों इतने माइल हो रहे हैं? वमा अलैका अल्ला यज़क्का, हालांकि आप पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनके दिलों को भी पाक कर दें। हमने आपकी जिम्मे सिर्फ यही कहा है कि वमा अलैना इल्लल बलाग, कि आपने उनको पर क्या करना है, हमारा काम यही है कि उन तक पहुंचाना है। इन अलैका इल्लल बलाग, आप पर सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी बात उन तक पहुंचा दें, बस। अब वो कबूल करें या ना करें, उनके दरपे हो जाना आपका काम नहीं है। वमा अलैका अल्ला यज़क्का, और आप पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनको हर हाल में तज़किया करके छोड़ें कि वो जरूरी तज़किया हासिल कर लें। वो अम्मा मन जाका यसा, और वहीं तौर के जो शख्स आपके पास दौड़ता हुआ, यसा साज से है। सफा मरवा की सही क्यों कहते हैं कि सफा मरवा पर दौड़ होती है, साज सफा मरवा, बैन सफा वल मरवा, इसलिए कहते हैं सा। और कुरान में भी है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन जुमुअति फसअऊ, दौड़ो, आओ, तवज्जो करो। तो आप उस शख्स की तरफ नहीं देखते जो शख्स के आपकी तरफ आता है, दौड़ता हुआ, यानी पूरे दिल की हुजूरी के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ,
وہو یخشا، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یخشا خشیت بھی رکھتا ہے، خوف بھی کھاتا ہے، خشوع بھی ہے، فانت عنہ تلہا، بس آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، تتلہا اصل میں تھا، تلہا، لہا یلہا کے معنی ہے کہ بے رخی اختیار کرنا، پس آپ اس سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں، کلا خبردار، انہا تذکرہ، یہ ہے قرآن، بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، فمن شاء ذکر، پس جو کوئی چاہے وہ اس نصیحت کو قبول کر لے، یہ اس کے لیے نصیحت ہے، یہ اس کے لیے یہ تذکرہ ہے قرآن کا، جو شخص کے اس قرآن کو حاصل بھی کرنا چاہے، عمل بھی کرنا چاہے، قبول بھی کرنا چاہے دل سے۔ آخری 4 منٹ چل رہے ہیں، آخری 4 منٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس پر ختم کرتے ہیں۔ نہیں میں بتا رہا تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان غریبوں سے، ان مسکینوں سے اور ان کم یعنی ثروت لوگوں سے جو غریب ہیں، اگر آپ نے اپنی آنکھیں بھی ان سے اٹھائیں، ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، اور اس سے پہلے آیت مجھے ذہن سے پھر بھول گئی کہ جس کے معنی یہ تھے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے اپنی آنکھیں اٹھائیں گے اور اپنی آنکھیں ان سے اگر توجہ ہٹائیں گے تو پھر ہم بھی آپ کو اپنی نبوت سے بھی ہٹا دیں گے۔ یہ الفاظ کا وہ معنی کا، ان الفاظ کا وہ ترجمہ ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اگر آپ نے ان سے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ان کو اپنے نظروں سے ہٹایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم بھی آپ کو اپنی نظروں سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنے ان غریب بندوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو مبذول کرایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا پورا دھیان ولا تطرد الذین یدعون، یہ آیت تھی، یہ غالباً کون سے پارے میں ہے، 5ویں پارے میں ہے، 6 پارے میں ہے کہ وما انا بطارد الذین آمنوا ولا تطرد الذین یدعون بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ ایسے غریب لوگوں کو مت دھکیلو، فتطردہم فتکون من الظالمین۔ اگر ایسا کرو گے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ، نعوذ باللہ، اللہ، ہم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو جیسے ہی کہے تو آپ ظالموں میں ہو جائیں گے۔ آپ ہر وقت اپنی نظر ان غریبوں تک رکھیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ نہ ہٹائیں اپنی نظر کو ان سے، اور اپنی شفقت ان کے اوپر رکھیں۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ ان کی طرف محبت رکھیے۔ اس لیے مبلغین حضرات کو اور علماء کو اور صوفیاء کو اور تمام جو مبلغین ہیں ان سب کو، داعین کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اپنے نیک بندوں کی طرف متوجہ رہا کرو، اور کافروں کو صرف تبلیغ کی حد تک رکھو اور ان کو تبلیغ ضرور کرو، جاؤ، مگر اتنی پریشانی مت لو۔ پریشانی لینی ہے تو اپنوں کی لو، جو آپ کے قریب ہیں ان کی آخرت کی فکر کرو۔ فمن شاء ذکر، اب اسی پہ تجمع کو اکتفا کرتے ہیں۔ پس جو شخص کے چاہتا ہے نصیحت کو، اسی کے لیے ہے نصیحت، فی صحف مکرمہ، اور یہ نصیحت ساری کی ساری اس صحیفے میں ہے جو مکرم ہے، جو عزت والا ہے، مرفوع ہے، مطہر ہے، جو اونچا ہے اور پاک ہے۔ اور پھر فرمایا بِأَيْدِي سفرہ، اور لکھنے والے ہاتھ بھی پاک ہیں، کرام بررہ، وہ بھی عزت والے ہیں۔ اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید انشاءاللہ اس کی تشریح اور تفصیل اگلے درس میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔